بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج کی تفسیر ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162، 63 اور 64 کی۔ 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اسے جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اڑا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا بری جگہ پلٹنے کی وہ اللہ کے یہاں درجہ ہے اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہاں وہ جو اللہ سے سچی محبت کرنے والا، اس کی اطاعت کرنے والا اور اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والا، جیسے کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد کے صالحین، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، اس کے احکام سے منہ موڑنے والا، اس کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرنے والا اور اپنی خواہش کو رب جلال کے رضا پر ترجیح دینے والا، جیسے کفار اور منافقین اور ان کے پیروکار نافرمان لوگ۔ یہ لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں اور ایک کی منزلیں اور مقامات جداگان ہیں، بروں کے الگ مقام اور اچھوں کے الگ، جیسا کہ اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا۔ ایسے 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، اور وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو دوستو، اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عظمی نعمت کو کہتے ہیں، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا۔ کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کر وصال مبارک تک اور اس کے بعد کے تمام زمانہ میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کے دریا بہا رہے ہیں، بلکہ ہمارے تو وجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات اور اس میں بسنے والے بھی وجود میں نہ ہوتے۔ پیدائش مبارکہ کے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا۔ شب معراج میں رب جلال کی برگاہ میں یہ یاد فرمایا۔ وصال شریف کے بعد قبر انوار میں اتارتے ہوئے بھی دیکھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحہ مبارکہ پر امت کی نجات اور بخشش کی دعائیں تھیں۔ آرام دہ راتوں میں جب سارا جہان موع استراحت ہوتا، وہ پیارے آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک چھوڑ کر اللہ کی برگاہ میں ہم گناہ گاروں کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ عمومی اور خصوصی دعائیں ہمارے حق میں فرماتے رہتے۔ قیامت کے دن سخت گرمی کے عالم شدید پیاس کے وقت رب جلال کی برگاہ میں ہمارے لیے سجدہ میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے۔ کہیں امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے، کہیں پل صراط سے سلامتی سے گزاریں گے، کہیں حوض کوثر سے سراب کریں گے، کبھی جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنے نورانی آنسوں سے امت کے گناہوں دھوئیں گے، اور دنیا میں ہمیں قرآن پاک دیا، ایمان دیا، خدا کا عرفان دیا، اور ہزارہ چیزیں جن کے ہم قابل نہ تھے اپنے سایہ رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرمائیں۔ الغرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس قدر کثیر ہیں کہ انہیں شمار کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ کی وضاحت کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کی تفسیر بھی دیکھ لیں۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے، قرآن پاک پڑھنے، تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔